السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوالیہ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی جانب سے۔ تبدیلی خیبر پختونخوا میں آئی یا نہیں آئی اس کا فیصلہ تو آنے والے الیکشنز میں ہوگا، لیکن سندھ کی حکومت میں کم از کم تبدیلی آ چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے تبدیل ہو گئے، قائم علی شاہ صاحب کا دور ختم ہوا اور مراد علی شاہ صاحب اب سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، اور آج دفتر میں ان کا پہلا دن تھا۔ ٹائم کے اوپر آئے اور اپنا آتے ساتھ ہی انہوں نے کام کا آغاز کر دیا، لیکن کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا گیا قائم علی شاہ صاحب کو، ان کی لائلٹی کا ذکر کیا گیا، ان کی انتھک محنت کا ذکر کیا گیا، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اتنے ہی انتھک محنت کرنے والے شخص تھے، ان کی لائلٹی اتنی اچھی تھی، تو پھر تبدیلی کرنے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے ساتھ ساتھ قائم علی شاہ صاحب کے اوپر اور تو کوئی الزامات نہ ہوں، لیکن بیڈ گورننس کا الزام قائم علی شاہ صاحب کے اوپر ضرور ہے۔ مراد علی شاہ صاحب جو اب نئے سی ایم سندھ بن چکے ہیں، ان سے کیا امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ کیا وہ کراچی کے حالات میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں یا نہیں؟ چونکہ پچھلے 8 سال کے اندر کم از کم کراچی کے حالات کے حوالے سے دیکھا گیا کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ میں اپنے پینل کا انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما خالد افتخار صاحب اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ خالد صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے جنہیں نامزد کیا گیا تھا، خرم شیر زمان صاحب، انہوں نے بھی مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کیا۔ خرم شیر زمان صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے خیال میں سب سے پہلے سوالات کا سلسلہ آپ سے ہی شروع کرتے ہیں، چونکہ آپ اس انتخاب کے اندر کھڑے بھی ہوئے۔ بے شک آپ کو پتا تھا کہ آپ کے پاس نیومیریکل سٹرینتھ تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ انتخاب میں کھڑے ہوئے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے قائم علی شاہ صاحب اور مراد علی شاہ صاحب دونوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو مجھے فرق نظر آتا ہے وہ صرف عمر کا فرق ہے، اس سے زیادہ مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ اور اگر وہی کہتے ہیں نا کہ وہ جو ریموٹ وہاں پر جو دبئی میں ہوتا ہے نا، جہاں سے بٹن اس کا دبتا ہے، یہ اسی طریقے سے ریموٹ چلتا رہے گا۔ اور میری نظر میں دیکھیں، قائم علی شاہ صاحب نے بھی اپنی طرف سے کوشش پوری کی، لیکن جب وہاں سے آرڈرز آتے تھے، وہاں سے انسٹرکشنز آتے تھے، تو وہ کچھ کر نہیں پاتے تھے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل تھے وہ بھی قائم علی شاہ صاحب کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ نہ تو ہیلتھ منسٹری ان کے کنٹرول میں نظر آئی، نہ ہم ایجوکیشن منسٹری ان کے کنٹرول میں نظر آئی، نہ ہی تو موسٹ امپورٹنٹ ہوم منسٹری ان کے کنٹرول میں نظر آئی۔ معاملات پچھلے 96 مہینے کے اندر خراب سے خراب ہوتے نظر آئے ہمیں۔ اور اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ایک حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی 96 مہینے کے اندر اس صوبے کو ٹھیک نہ کر سکی، جو کہ پچھلے 5 سال میں بھی نہیں کر سکی تھی، تو جو باقی 22 مہینے بچے ہیں اس کے اندر یہ مراد علی شاہ صاحب کیا کریں گے؟ مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا، جو پاکستان تحریک انصاف ایکسپیکٹ کرتی ہے، جو اب خواہش مند ہے، جس کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ یہ مراد علی شاہ صاحب اپنے بچے ہوئے 22 مہینے کے اندر اگر عوام کی جان و مال کی حفاظت کر لیں، اس کا تحفظ کر لیں، تو وہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا۔ اچھا خرم صاحب، یہ بتائے گا جو بھی آپ نے ان کے حوالے سے آپ نے سوچا کہ جی دبئی سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے آپریٹ ہوں گے، یا جو بھی آپ نے ان کے بارے میں سوچا، یہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کی سپورٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ چونکہ الیکٹورل ووٹس جو سامنے آئے اس انتخاب کے اندر، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی دوسری جماعت نے کوئی بھی حامی نہیں بھری آپ کے ساتھ؟ کیا کریں، مطلب آپ یقین کریں کہ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی اور مجھے بہت افسوس تھا۔ ایک طرف سے مجھے فخر تھا کہ میں اپنی جماعت کی طرف سے کھڑا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ 3 ووٹ ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ کل صبح تک میرا یہ خیال تھا کہ ان کا ضمیر جاگے گا۔ کسی کا ضمیر جاگے نہ جاگے، اپوزیشن بینچز پہ جو پارٹیز بیٹھی ہیں، ایم کیو ایم بیٹھی ہے، فنکشن لیگ بیٹھی ہے، نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے، کچھ آزاد امیدوار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کسی کا تو ضمیر جاگے گا۔ وہ ضمیر جاگنا خرم صاحب آپ اس کو کہتے ہیں اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کرے تو، اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب اس کا ضمیر مر چکا ہے؟ نہیں، دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کرنے کی بات نہیں تھی، ایک اپوزیشن ممبر تھا۔ ہم کھڑے تھے کل یہ میسج دینے کے لیے کہ ہم صوبے سندھ کے اندر مکمکہ کی سیاست ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم مفاہمت اور مفادات کی سیاست ختم کرنا چاہتے ہیں جو پچھلے اتنے سالوں سے سندھ کے اندر چلتی ہوئی آئی ہے، جس کا نقصان آج سندھ کے رہنے والوں کو اتنا زیادہ ہے کہ ان کے پاس ایک پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ صوبے سندھ کے اندر تعلیم کا نظام اتنا تباہ ہو گیا ہے کہ پوری سندھ کے رہنے والے ہمارے جو بچے ہیں وہ جاہل ہو گئے ہیں۔ اچھا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ آپ درست کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کم از کم ان مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے کوئی مؤثر حکمت عملی سامنے نہیں آئی۔ یہ جو ضمیر جاگنے والی آپ نے بات کی، چونکہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں 2 گیسٹ موجود ہیں، ایم کیو ایم سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ اپوزیشن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آپ کو لگتا تھا کہ شاید ضمیر جاگے گا، ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ آپ کے مطابق ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ ذرا اس سوال کو سامنے خالد افتخار صاحب کیا بات ہے، ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ آپ ایک منٹ میں ذرا ایم کیو ایم سے ذرا یہ پوچھ لوں، خالد صاحب کیوں ضمیر نہیں جاگا آپ کا؟ جی
مختصراً جواب تو یہی ہے کہ ضمیر جاگا تھا جب ہی ان کو ووٹ نہیں دیا. اچھا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اسے جانا پڑتا ہے, اسے جا کر درخواست کرنی پڑتی ہے, خالد اور صاحب ایک یہی بات ہماری بتائیے. پارلیمانی اچھا، روایت ہے. ایک بات بتائیے, دیکھیں کوئی آپ کہیں لوگ بھی اتنی دفعہ سندھ گورنمنٹ میں آئے اور گئے تو وہ کسی حضور آپ کے دیکھیے آنے کے اوپر یا جانے کے اوپر تو بالکل نہیں آتے جاتے تھے نا, نہیں وہ تو لیکن آپس میں خود ہی آتے رابطہ ہوتا تھے, تھا بالکل پیپلز آتے تھے, پارٹی سے. بالکل ایسے ہی ہوتا تھا. یا رحمان ملک صاحب ایک رول پلے کرتے تھے. دیکھیں باقاعدہ پریس کانفرنس ہوا کرتی تھی, نیوز بریفنگ ہوا کرتی ہے کہ چاہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب 90 آئے ہوں, چاہے آصف زرداری صاحب خود سے تشریف لے کر آئے ہوں, یا چاہے ہمارا وقت جو ہے عظیم تر مفاد میں پھر آپ لوگ دیکھیں جو بھی, جی بالکل جو بھی فیصلہ کرتے. بالکل بالکل آپ کا ماشاءاللہ ٹھیک ہے, طنز بھی ملا لیں, اس میں کوئی نہیں, بالکل میں نے بالکل. طنز کہاں کیا؟ حضور میں بھی سمجھتا ہوں, میں بھی ساری چیزیں سمجھتا ہوں, میں بھی سمجھتا ہوں, لیکن بہرحال ٹھیک ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں. جو بھی ہے عوام کے عظیم تر مفاد میں بھی جو چیز ہوتی ہے ہوتی پبلک ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اس بات کی. اچھا ایک سوال, ایک جو انہوں نے امپورٹنٹ, آپ کی جانب سے کینڈیڈیٹ کیوں نہیں سامنے آیا؟ آپ لوگوں نے ووٹ بھی نہیں کیا, آپ لوگوں نے ان کے خلاف بھی ووٹ نہیں کیا. ایم کیو ایم کیوں ایسی پوزیشن کیوں لیتی ہے ایم کیو ایم, پتہ نہیں ہے کہ لیفٹ ہے یا رائٹ ہے؟ لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں خرم کا یا آپ کا نہیں, یہ ہر کسی کا جو بڑا جینون اور بنیادی سوال ہے کہ ایم کیو ایم اس پورے پروسیس سے, جمہوری پروسیس سے جو ہے وہ ہمیشہ ہم کرتے بھی ہیں, حمایت کر دیتے ہیں ہم, یا اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کرتے تو غیر مشروط تعاون بھی ہم جو ہے کر دیتے ہیں. لیکن اس دفعہ لا تعلق رہنے کی وجہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ستمبر 2013 کے آپریشن کے بعد جو صورتحال ہو رہی ہے, جو ساتھیوں کی گرفتاریاں ہوئیں, اور ساتھیوں کی گرفتاریاں ہونے کے بعد جو ہے جو شہادتیں بھی ہوئیں, اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں کیا, ان کے ہیڈ کوارٹرز کیا, ان کے آفیسز کیا, ان کی تمام سیاسی سرگرمیوں کو جو ہے جس طریقے سے کچلا جا رہا ہے, اس کے اوپر وفاق کی طرف سے بھی ہمیں گلے ہیں اور صوبے کی طرف سے بھی ہمیں گلے ہیں. اور صوبہ اور وفاق الگ بات ہے, ایک پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے صوبے کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور حکومت کے اندر ہے, اس کے طرف سے بھی جو ہے جو ہمیں سرد مہری نظر آئی ہے, اس سے اندازہ یہی ہوا ہے کہ اس پروسیس کے خلاف جو ہے کم از کم ہم یہ احتجاج ضرور ریکارڈ کرا لیں کہ کم از کم جو بھی ہیومن رائٹس کو مانیٹر کر رہے ہیں, لیکن اس میں بہتر نہیں تھا اگر آپ واقعی اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے تھے تو ان کے خلاف ووٹ کرتے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ووٹ کرتے, کیونکہ جس آپریشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے کپتان تو وہی قائم علی شاہ صاحب تھے. دیکھیں قائم علی شاہ صاحب کو بھی تو ہم نے غیر مشروط طور پر جو حمایت کی تھی نا, لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود جب انہوں نے نہیں کیا تو میسج کیا گیا؟ میسج یہ گیا جناب علی کہ 52% ووٹوں سے منتخب ہو کر جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب منتخب ہوئے, اور 48% شہری آبادی نے جو ہے ان کو ووٹ نہیں دیا اور ان کے حق میں جو ہے وہ لا تعلق رہ گئے. تو اب ان کو ثابت کرنا ہے کہ وہ جو ایک لا تعلقی اور بیگانگی اور احساس محرومی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, کہ کہتے تو یہ اپنے آپ کو سندھ کا وزیر اعلیٰ ہی ہے نا, ثابت اندرون سندھ کے ہوئے ہیں. آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ, آپ نے کہا کہ اربن پاپولیشن جو ہے اس نے وزیر اعلیٰ کو ووٹ نہیں دیا ہے کیونکہ ایم کیو وہاں پہ, شوکت صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کو اربن پاپولیشن, سندھ کی جو اربن پاپولیشن ہے, شہری حکومت ہے, اس کے حوالے سے کوئی ووٹ نہیں ملا. وہ کہتے ہیں بڑی دیر کی میرے بات آتے میں تو بھول گیا, میں نے کہا شاید بھول ہی گئے. نہیں آپ کو کس طرح بھولا جا سکتا ہے, پیپلز پارٹی تو مین اس وقت پوائنٹ ہے ساری ڈسکشن. گزارش کروں, مجھے خرم بھائی سے ہمدردی بھی ہے اور یقین مانے مجھے وہ ترس بھی آ رہا ہے, جس انداز میں مایوسی میں ترس آ رہا ہے, یہ کیا لفظ ہے؟ میں بتاتا ہوں. اصل میں تحریک انصاف میں ایک نا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے اوپر سے لے کے نیچے تک. عمران خان صاحب سٹار تھے, سٹار ہے اور سٹار رہیں گے. اچھا, ہی واز نیور اے پولیٹیشین, نہ سیاستدان تھے, نہ ہے, نہ بن سکیں گے. آج میری بات آپ کہیں پہ لکھ لیجئے گا. اور یہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ نیچے تک آ رہا ہے تمام ان کے فالوورز میں بھی. اچھا پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اور جو سیاستدان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں, وہ کرپٹ ہوتے ہیں, اچھا جب ان کو جوائن کر لیتے ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہو جاتے ہیں. میں تو وہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ بنی گالا میں وہ کون سا ایک لانڈری پلانٹ انہوں نے لگا دیا ہے جو اس میں سے گزرتا ہے وہ پاک اور پوتر ہو جاتا ہے. اچھا خرم بھائی مجھے نا, میں اکثر میں بھائی کو, چونکہ کراچی میں ہیں, وہ سندھ میں ان کا تعلق ہے, ایشوز ہر جگہ پہ منصور بھائی ہیں, گورننس کے پورے پاکستان میں ایشوز ہیں. ہاں کراچی, میں سمجھتا ہوں سندھ میں اگر ہم کراچی کی بات کریں, کراچی میں بہت زیادہ ایشوز تھے پہلے. کس کی وجہ سے؟ نہیں میں عرض کرتا ہوں کس کی وجہ سے, بہت ساری ریزنز ہیں اس کی, بہت ساری وجہ. ایک ہی ریزن ہے نہیں جس نے استعفیٰ دے دیا. اچھا منصور بھائی مجھے بتائیے, مجھے ایک عرض کرنی ہے. قائم علی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, زندگی دے, انہوں نے اپنے تئیں ہر ممکن کوشش کی. میں سمجھتا ہوں قائم علی شاہ صاحب کا جو ایشو تھا اب جو آ گیا تھا وہ ان کا ایج فیکٹر تھا.
میں سمجھتا ہوں کہ جب اب آیا تھا میری بات سنیے ایج فیکٹر اب آیا تھا جا کے اب میں سمجھتا ہوں کہ اب گزشتہ کچھ عرصہ سے جو کراچی اور سندھ کی ریکوائرمنٹ تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میں سمجھتا ہوں بڑے رائٹ وقت پہ رائٹ ڈیسیژن لیا ہے. ایک نوجوان لیڈر کی ضرورت تھی کراچی کو اور سندھ کو. اچھا ویسے مراد علی شاہ صاحب کی بھی کوئی ایج نوجوانوں والی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی جوان ہے نوجوان اگر تو 54 سال نوجوان ہوتا ہے 65 سال کے خان صاحب نوجوان ہو سکتے ہیں. ہم نے کب کہا وہ نوجوان؟ ہم نے تو نہیں کہا. تو 50 سال کے مراد علی شاہ صاحب نوجوان ہیں. میں آپ کو ایک منصور بھائی آپ کو یقین دلاتا ہوں, کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ میسج جائے کہ پور بیڈ گورننس ہے, وہاں پر وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. سر ریموٹ کا الزام ہے آپ کے اوپر, ریموٹ کنٹرول گورنمنٹ ہے, دبئی سے ریموٹ چلتا ہے. منصور بھائی مجھے نا وہ دن بڑے یاد ہیں جب آصف صاحب بلاول صاحب انٹرفیئر نہیں کرتے تھے نا, یہ سب چیخ چیخ کے کہتے تھے دیکھیں یہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب ہیں, آصف صاحب ان کو سیاست نہیں کرنے دے رہے. آج اگر بلاول صاحب پالیٹکس کر رہے ہیں, سر بلاول صاحب اگر پالیٹکس کر رہے ہوتے نا, ایک منٹ آپ جو آرگومنٹ دینے لگے نا مجھے پتا ہے وہ آپ آرگومنٹ یہ دینے لگے ہیں کہ جناب وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ایکشن لیا ہے, انہوں نے قدم اٹھایا ہے جس کے بعد یہ تبدیلی آئی ہے. اگر واقعی ایسا ہوتا نا تو یہ فیصلہ بلاول ہاؤس کراچی میں بیٹھ کے ہوتا, دبئی میں بیٹھ کے نہ ہوتا. یہ فیصلہ بھی دبئی میں جا کے ہوگا. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اور سوال کمپلیٹ, ہاں بالکل آپ جواب دیجیے گا. اور اس کے علاوہ دبئی جا کے بھی, دبئی میں بھی جو پیپلز پارٹی کے رہنما بلائے گئے تھے میری اطلاعات کے مطابق ان میں سے کم 50% کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قائم علی شاہ صاحب کی چھٹی ہونے والی. منصور بھائی اگر تو آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے ججمنٹ دینی ہے میں تو سوال کر رہا ہوں آپ سے, ججمنٹ آپ نے دینی ہے. میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا بڑی وہ اگر آپ کے نہیں بالکل آپ کا رائٹ ہے, آپ کا رائٹ ہے, یہ آپ کی پرسیپشن ہے, حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. پیپلز پارٹی واحد بھائی منصور بھائی جماعت ہے جہاں پر ہر کارکن اپنی رائے بھی دیتا ہے. الٹیمیٹلی یہ بات درست ہے کہ فیصلہ قیادت ہی کرتی ہے. اب میں فرض کروں یہ جو ایک ہے نا بڑے عرصے سے میں خواہش ہے پیپلز پارٹی کی قیادتوں کے متعلق, جب بھی کوئی قیادت ہوتی ہے نا ایک میڈیا کے اندر یہ بات جاری ہوتی ہے مخالفوں کی طرف سے کچھ مہربانوں کی طرف سے بھی کہ بس نا وہ لڑائی کروانے کے میں آج آپ کو عرض کر دوں آصف صاحب اور بلاول صاحب 1 انچ بھی ان میں سے کوئی چیز نہیں گزرتی ہے. یہ بات میری آپ ذہن نہیں ایک پہلے یہ میں آپ کو جو بھی فیصلے ہوئے ہیں بالکل کنسنسس کے ساتھ ہوئے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو منصور بھائی کو عرض کروں, ریموٹ کنٹرول کی جو بات کرتے ہیں نا میرے بھائی ہیں, اگر میں پھر مثال دوں گا تو وہ شاید اچھی نہیں لگے گی میرے بھائی کو. وہ جو خیبر پختونخوا کے اندر بنی گالا کے اندر ریموٹ رکھا ہوا ہے, بھائی قیادتیں جو ہوتی ہیں ان کی انٹرفیرنس ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے کیا خرم صاحب میں کیپیسٹی تھی کہ وہ عمران خان صاحب کی بلے کے بغیر وہ جیت جاتے ہیں؟ ایک بریک لینی پڑ رہی ہے, اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. خرم شیر زبان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک نوجوان ہیں, ان کو موقع پاکستان تحریک انصاف نے دیا, لیکن موقع بھی ایسی جگہ پہ دیا جہاں پاکستان تحریک انصاف کو بھی پتا تھا کہ نمبرز ہمارے پاس موجود نہیں ہے. جہاں پہ ایکچولی تبدیلی لائی جا سکتی ہے, جہاں پہ نمبرز موجود ہیں, جہاں پہ ایک نیا وزیر اعلیٰ لایا جا سکتا ہے, وہاں پہ کسی نوجوان کو اب تک چانس نہیں دیا گیا. تفصیل سے بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام سوالیہ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب اپنا چارج سنبھال چکے ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ پرانے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کیا کچھ انہوں نے کھویا اور کیا کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پایا, یا عوام کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا. اسی پہ تفصیل سے ہم بات کریں. شوکت بسرا صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بار بار جو آپ کے ناقدین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اب جا کے تبدیل کیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ تو یہ دراصل میں فیلئر ہے آپ کا. یہ ایکسیپٹنس ہے اس بات کی کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا حکومت کرتے ہوئے, عوام کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکے, اور اب جا کے جب حکومت ختم ہونے والی ہے 2018 میں, سامنے انتخابات کھڑے ہیں, اب جا کے وزیر اعلیٰ آپ لوگوں نے. میں سمجھتا ہوں قائم علی شاہ صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے. میں پہلے اور ان کو خراج تحسین آپ کے پروگرام ذریعے پیش کر رہا ہوں. لائلٹی کے ساتھ تو کیا ہے, لائلٹی کے ساتھ معذرت کے ساتھ ضرور کیا ہے. اور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جناب ہی ہیز بین اے لائل ورکر آف پاکستان پیپلز پارٹی. تو جناب آپ کے لائل ورکر تھے نا, عوام کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں کوئی بھی مکمل نہیں ہے. باقی پھر پاکستان میں جو سیاسی حالات ہیں نا, میں آپ کو عرض کروں وہاں پر ہمیشہ بہتری کی گنجائش موجود ہے, مایوسی کی بات نہیں ہے. میں اب آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں میرے خرم بھائی کو, ان کے لیے خاص طور پہ میں عرض کروں گا, ہمیں آپ جب گالی دیتے ہیں نا کہ جی ان کی وہ فرق صرف عمر کا ہے, اور میرے خیال میں ان کو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ جو تبدیلی کے دعوے دار ہیں وہاں کرپشن کے کتنے سیریس چارجز ہیں
منسٹرز کے اوپر آپ کا ڈی جی اس لیے بدل دیا سر، جاتا آپ ہے کے اوپر بھی۔ سن لیں پیپلز میں پارٹی میں پہ کب بھی۔ کہتا پیپلز پارٹی پہ بھی۔ اکراس دی بورڈ حق کسی پہ ہوں گے، ڈاکٹر عاصم صاحب کدھر ہیں؟ لیکن سر میں عرض کروں ڈاکٹر عاصم ملزم سے مجرم بن لیجیے جی، پھر میں آپ کی بات سے قادر پٹیل صاحب کدھر ہیں؟ سر جو بھی کسی پہ الزام، واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے منصور بھائی، جس کا آج تک احتساب پہ نام اگر انتقام کس سے لیے گیا نا، وہ پیپلز پارٹی ہے۔ اچھا میں بات مکمل کر آپ کے ساتھ جو صاحب بیٹھے وہ یہی کہتے میں ہیں۔ بات مکمل کروں منصور بھائی جناب وہاں پر سیریس ایلیگیشنز ہیں، ایک ڈی جی اس لیے چھوڑ جاتا ہے کہ وہ پکڑنے والا تھا ان کے منسٹرز کو، ان کو وہاں پہ کوئی برائی نظر نہیں آتی، جیلیں ٹوٹتی ہیں، اے پی ایس پہ حملے ہوتے ہیں، میں کمپیئر نہیں کرنا 15,000 کیسز ایک منٹ خرم بھائی، ایک منٹ ذرا آپ اپنی ٹرن پہ بات کر لیجیے گا، یہاں پر بہت گنجائش یہاں پر موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو ڈیلیور کرنا ہے۔ کس نے ڈیلیور کرنا ہے؟ سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ تو یہ جو 8 سال نہیں کیے وہ کون قصوروار ہے؟ کیا ہے سندھ کے اندر، میں کراچی میں اگر آتا ہوں تو سندھ میں آیا نا، 90% پہلے سے ٹارگٹ کلنگ، بھتہ مافیا، لینڈ مافیا، بہت چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ میں تو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ رینجرز کو، پولیس کو، سندھ گورنمنٹ کو۔ پہلا سب سے پہلا میں لفظ بول رہا ہوں، رینجرز کو نا، میں کہتا ہوں یہ ایک مشترکہ کوشش اور وہ جس کاوش کے ہے، اختیارات آپ نے روکے ہیں۔ مشترکہ کوشش اور کاوش ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان آگے کو اختیارات وہ چلیں، یہیں پہ آگے رہیں گے، چلیں، کہیں نہیں ٹھیک، جائیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا دوسری بات، آپ جو کمپیئر کر رہے تھے نا، انڈاؤٹڈلی لاہور میں اگر آپ کے میرے ساتھ کبھی یہ پروگرام کر لیجئے گا اچھا کہ کراچی میں سب سے زیادہ میرے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہاں پر جتنے پرویز مشرف کے دور میں فنڈز ملے مجھے تو کہیں لگے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میں بڑی یہ میں کوئی پیپلز پارٹی، اچھا سن تو لینا، وہ پرفارمنس وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب کراچی جو ہے کراچی کنٹری ہے، ایک منٹ ذرا، کراچی لاہور سے 3 گنا بڑا ہے یا 4 گنا بڑا ہے؟ خرم صاحب اب آپ لاہور اور کراچی کو کمپیئر مت کریں۔ اچھا کمپیئر نہ کریں نہیں اس لیے خرم صاحب، اچھا دوسری بات تو سن لیں، لاہور بہتر ہے، میں آپ کی بات لاہور بہتر ہے، میں مانتا ہوں لاہور بہتر ہے، ایگری کر رہا ہوں آپ کی یہ بات۔ بریکنگ نیوز اچھا دے سن دی تو ہے، لیں، انہوں نے کہا لاہور بہتر ہے۔ سن تو لیں اب وہ جو میاں شہباز شریف وہاں پر سو کال شہباز جالب صاحب ہیں جن کو شوباز کہتے ہیں، پورے صوبے کے فنڈز اٹھا کر صرف لاہور کے اندر لگا دیے گئے میرے بھائی۔ اچھا اور دوسری بات سنیے، آپ لوگ کراچی میں لگا لیتے کراچی کی پاپولیشن، آپ لوگ کراچی میں لگا لیتے ہیں، لگا رہے ہیں ایشوز ہیں کراچی کے، لیکن خرم صاحب سے میں خرم صاحب سے کامنٹ لینا چاہوں گا۔ جی خرم صاحب بتائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ سر دیکھیں بات یہ ہے منصور صاحب کہ بسرا صاحب اپنی پرفارمنس کی بات کریں، آپ چھوڑیں شہباز شریف کو، آپ چھوڑیں خٹک صاحب کو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں آپ نے قائم علی شاہ صاحب کو چینج کیا۔ سر آپ نے اس وجہ سے اپنے سی ایم کو چینج کیا، عمر کی وجہ سے چینج نہیں کیا۔ ان کی وجوہات کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ کہ آج کی تاریخ تک، آج کا جب صبح کا سورج نکلا ہے تو آج بھی تھر کے اندر بچے مر رہے ہیں۔ آپ کے صوبے کے اندر 30,000 لوگوں کو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہوا ہوا ہے، یہ آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کی جو ادویات خریدی اس کے اندر کروڑوں روپے کی آپ کے ڈپارٹمنٹس نے کرپشن کی۔ آپ نے سی ایم اس لیے تبدیل کیا کہ 40% سکول آپ کے جو ہیں سندھ میں بند پڑے ہوئے ہیں، اور ایگزیکٹ 40% جو ہے آپ کے گھوسٹ امپلائیز ہیں۔ آپ کو یو کے نے جو فنڈز دیے اسکولوں پہ خرچ کرنے کے لیے، آپ نے وہ سارے فنڈز گھوسٹ سکولز کی طرف تک کر دیے اور آپ نے گھوسٹ امپلائیز کی طرف جو ہے کنورٹ کر دیے۔ میں آپ کو بتاؤں آپ کے کیوں سی ایم چینج، اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 6 سال کے اندر، آج سے 1 سال پہلے جب تک رینجرز نہیں آئے تھے، 10,000 لوگ آپ کے کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مار دیے گئے تھے۔ اس وجہ سے آپ کے سی ایم کو تبدیل کیا ہے۔ آپ کے سی ایم صاحب کو اس لیے تبدیل کیا ہے کہ صوبے بھر کے اندر لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ آپ کے صوبے بھر کے اندر یہاں پہ کچرے اٹھانے کا نظام موجود نہیں ہے۔ آپ کے صوبے سندھ کے اندر جناب اعلیٰ یہ آپ نے تو اس پہ اپنا ورڈک دیا، آپ نے خرم صاحب آپ نے اپنا ورڈک دیا، آپ نے کلیئر۔ میں ذرا ایم کیو ایم سے بھی اس سلسلے میں ورڈک لے لوں۔ خالد صاحب جو سارا میں ایک آخری بات کہوں گا پھر آپ لے لیجئے گا خالد بھائی سے۔ سر آخری بات منصور صاحب، خالد صاحب سے صرف ایک سوال کیجئے گا میری طرف سے۔ جی سر ایک سوال خالد صاحب سے کیجئے گا کہ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ کیا وجہ ہے، قائم علی شاہ صاحب اسمبلی میں کہتے تھے کہ صوبے سندھ کا جو ہے وزیر اعلیٰ کراچی والا کیوں نہیں آ سکتا؟ کل تو آپ کے سامنے کراچی والا کھڑا ہوا تھا نا، تو کیوں کراچی والے کا اپنے ساتھ نہیں دیا؟ کل آپ کو اپنا پن یاد نہیں آیا، کل آپ بھول گئے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ خالد صاحب سے میں اسی بات کا ہیں۔ جواب لینا۔ جی خالد صاحب، جو ایک تو انہوں نے یہ جو چارج شیٹ دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے آنے والے جو جتنے بھی مسائل ہمارے سامنے ہیں وہ تمام تر ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی پہ جاتی ہے، یا کچھ دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس کے قصوروار ہیں؟ نہیں، یقیناً جس کی حکومت ہے سوال بھی اسی سے ہوگا اور ذمہ داری بھی اسی کی ہوگی، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ اختیار تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پچھلے 8 سالوں سے، تو ڈیلیور تو کرنا چاہیے تھا۔
دیکھیں یہ جو بات بڑی پرٹیننٹ ہے وہ اس سارے سینیریو میں وہ یہ ہے کہ جو قائم علی شاہ صاحب نہیں کر پائے کیا وہ مراد علی شاہ صاحب کر پائیں گے جی اگلے جو ان کے پاس ایک مختصر ٹینیور ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو عمر والی لاجک ہے یہ مجھے بھی ہضم اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اگر آپ کسی 90 سال کے شخص کو ریٹائر عمر کی وجہ سے کر رہے ہیں تو جس وقت 8 سال پہلے رکھا گیا تھا اسے 8 سال پہلے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں It is one of the reasons. اٹ از ون. میں ابھی کھل کے بات کرتا ہوں, یہ بات What are the other reasons? افتخار بھی بات کرنا اور کیا reasons؟ میں بتاتا ہوں. میں خالد صاحب آپ کی اجازت سے اگر اچھا، آپ نہیں میں تو بول ہی نہیں میں تو بات آپ ان کو ذرا بات کمپلیٹ کرنے دیں. جی جی بڑی میں دیکھیں بات یہ ہے کہ 8 سال پہلے کتنی عمر ہوگی ان کی 8 سال مائنس کر لیں. ویسے ماشاءاللہ ان کی عمر مطلب جس وقت اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی دے. جس وقت آپ ان کی صحت کی دعا یعنی میں ویسے پوچھ رہا ہوں نہیں بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بزرگ ہیں جہاں آپ پتہ ہوں گی عمر کیا ہے مجھے ایگزیکٹ دیکھیں 80 سے ابو ہے میرا اپنا جو 80 سے یعنی مطلب اس وقت 70 سے ابو ہوگی جی. یعنی تو عمر تو سوال جس وقت 8 سال پہلے ہونا چاہیے تھا کہ یار اس وقت بھی اتنے عمر رسیدہ شخص کو کیوں لے کر آیا جا رہا ہے. سننے میں آیا کہ وہ پیپلز پارٹی میں اتنے پرانے ہیں کہ زرداری صاحب بھی اتنے پرانے ہیں. نہیں مجھے بھی ہمیں نہیں دیکھیں مجھے ویسے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارا ایک ینگ انرجیٹک ایک لیڈر آیا نا سندھ کو ملا ہے, ہضم نہیں ہو رہا میرے خیال میں کچھ لوگوں سے. مجھے اچھا جب اصل میں بات یہ ہے ہضم نہیں ہو رہا کوئی بات یہ ہے شوکت بھائی جو ہے وہ نہ تو خرم بھائی کو بات کرنے دے رہے ہیں نہ مجھے بات کرنے دے رہے ہیں, لیکن یہ کہ یہ اس طریقے سے اب یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سے تو یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے, ان سے تو کچھ مطلب ایک جملہ ان کی مخالفت میں ہضم نہیں ہو رہا ہے. یہ تھوڑا سا برداشت کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے لوگوں کو یاد ہے کہ پچھلے 8 سالوں سے مراد علی شاہ صاحب اس کیبنٹ کے ایک نہایت اہم وزیر تھے اور ابھی بھی لاسٹ موومنٹ تک وہ ہیں فائننس منسٹر. کوئی چھوٹا موٹا وہ نہیں ہوتا, اس کے اندر بڑا ایک ڈیسیشن پاور ہوتا ہے. تو یہ ایک توقع کر لینا کہ اگر میں 9 بجے صبح آ جاؤں گا تو میں اپنی پرفارمنس کو بہتر کر لوں گا, یا میں اگر 6-7 بجے تک یا بیوروکریسی کو چلے جاؤں گا. وہ پہلے بھی پرفارم نہیں کر پائے اور اب سی ایم ہوتے ہوئے نہیں کر پائیں گے. مجھے دیکھیں 3 بنیادی برائیاں ہیں. ان بنیادی برائیوں کا تعلق کسی محکمے سے نہیں ہے. نہ میں تعلیم کی بات کروں گا, نہ میں صحت کی بات کروں گا, میں لوکل گورنمنٹ کی بات کروں گا, میں کسی ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کروں گا. دیکھیں کرپشن ہر محکمے کے اندر ہے. نمبر 1 بیڈ گورننس جو دکھائی دیتی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, کینیڈین ہائی کمشنر سے لے کر چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس یہ ہیں کہ سچویشن ان سندھ کین ناٹ بی امپرووڈ انٹل اینڈ انلیس مسٹر شاہ از دیئر. یہ میرے I don't know which شاہ. لیکن یقیناً وہ شاہ جو ہے نہیں, یہ میں جانتا ہوں کہ یقیناً سنیں دیکھیں یقیناً وہ شاہ جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہوگا. ایک فکرہ جی, یعنی کہ ایم کیو ایم بھی بات کرے جو سدا حکومت میں رہنے والی جماعت ہے, پھر میں یہ کہوں گا آپ لوگوں نے رکھا ہوا پھر میں یہ کہوں گا آپ کے ساتھ ہضم نہیں ہوتا. ارے ہضم تھوڑا سا ڈائجسٹ اپنے ضمیر میں جھانکنا ضرور چاہیے. دیکھیں میں صرف یہ کہوں گا, میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے نا, ڈائجسٹو سسٹم ہمیشہ کی حکمران جماعت کراچی کی تھوڑا سا پیشنس سے کراچی کے متعلق بات کریں. ارے بھائی قیام پاکستان سے لے کر چلے میں انہی کی وجہ سے ایشوز ہیں سارے, تفصیل سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اچھا سارے ایشوز ان کی وجہ سے ایم کی کراچی کے اندر جتنی ایشوز ہیں اس کی تمام کی ذمہ دار ایم کیو ایم ہے. میں کھل کے بات کرتا ہوں, اس پہ ڈیٹیل سے بیٹھ کے بات کریں گے کیونکہ یہ سابق اتحادی صاحب, میں خرم صاحب آ رہا ہوں آپ کے پاس, سابق جو اتحادی رہے ہیں وہ آج ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات لگانے, تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہم بات کر رہے ہیں سندھ کی سیاست کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت بسرا صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ کراچی میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار متحدہ قومی موومنٹ ہے. میں شوکت صاحب آپ کے پاس آؤں گا, لیکن چونکہ آپ نے الزام لگایا ہے خالد صاحب کے پاس. کیا ہے چل جائے گا. ضیاء الحق کی 3 تحائف ہیں اس قوم کو, پاکستان کو. اچھا, ایم کیو ایم, طالبان اور مسلم لیگ نون. یہ جو ضیاء الحق کے تینوں جانشین ہیں نا, آج پاکستان کے اندر تمام برائیاں. شوکت صاحب آپ اتنا ایکسٹریم سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, آپ کو کچھ پتہ نہیں, 1 مہینے کے بعد یہی آپ کے ساتھ دیکھیں میں بات کر لوں, سن لیں. ایم کیو ایم کراچی کے اندر, کراچی میں جب 70s 80s میں آتا تھا نا کبھی, تو یقین مانیے گا جنت کا نقشہ پیش کرتا. اب مجھے جواب لینے دیں. لینڈ مافیا, یہاں پر بھتہ مافیا, یہاں پر کلاشنکوف کلچر, تمام
MQM की वजह से है, खालिद साहब, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह खत्म होंगे। खालिद साहब इसमें आपने इल्जामात लगाए, खालिद साहब को जवाब दें। जी खालिद साहब, मुझे अगर इजाजत देंगे बीच में नहीं टोकेंगे, क्योंकि यहाँ सवाल अब मसला आ गया बर्दाश्त का। नहीं आप मैं बोल दिया, आप सुन लीजिएगा। जी बोलिए। देखिए, पूरा सिंध जानता है पिछले 8 सालों में से 5 साल तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब रहे थे, ठीक है। तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो कह रहे हैं वो सारी चीज़ें बातें यानी सही हैं इनके हिसाब से, जो कुछ भी मतलब वज़ीर दाखिला, हाँ अपेरेंटली, ठीक है ना, ये मान लिया, चलिए ये अच्छी बात है। मतलब जो भी अब तो माशाल्लाह ज़ुबान में भी उनके काफ़ी जो है वो रवानी आ गई है, तो वो सारी बातें इन्होंने अनइंटेंशनली तो ये मान ली कि वो ठीक है सारी बातें, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें बात करते। तो और तो कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर और संजीदा रहनुमा ये बातें नहीं करता था। बात की इन्होंने ज़ियाउल हक साहब की, तो उसका भी जवाब ले लीजिए कि भाई हमारे यहाँ से किसी ने किसी आमिर को कभी किसी दौर में जो है वो डैडी नहीं कहा, अंकल नहीं कहा, ना किसी ने जो है किसी की इब्तिदा जो है वो जाके GHQ की पनीरी से हुई है, तो वहाँ से किसी का स्टार्ट नहीं हुआ। वो भी देख लीजिए, तारीख उठाकर कभी पढ़ लेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि जब दूसरों पे आप तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए, तो ये भी पता चल जाएगा। और वो तो बहुत पुरानी बात मैंने कर दी, वो तो हिस्ट्री है। अभी NRO को तो कुछ ज़्यादा दिन दूर नहीं हुए ना, एक अबू धाबी में जो मुलाकात एक मोहतरमा ने की थी, वो भी किसी सियासी रहनुमा से नहीं की थी, वो एक आमिर से, वो भी आमिर से की। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें रखनी चाहिए याद, कि जब हम दूसरों के ऊपर जो है वो ये आमरीत का ताना दें या वो सारी चीज़ें दें, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो बुनियादी तौर पर जो है ना अपने अपने सिलेबस में सबने शामिल की हुई हैं। मैंने उनको ये कहा कि CM सिंध इज रिस्पॉन्सिबल, अगर कराची में जो कुछ भी हुआ है, अगर हालात खराब हैं या डेवलप नहीं हो सका तो CM सिंध रिस्पॉन्सिबल। वो इस बॉल को उठा के आपकी तरफ देखिए ना, देखिए आप बात ये है कि वो ये जज्बाती स्टेटमेंट हो जाता है। बात ये है कि अगर कराची से आप जो है 90% रेवेन्यू जनरेट करके पूरे सिंध को चला रहे हैं और कराची के लॉ एंड ऑर्डर को आप माइनस करके सिर्फ जो है वो MQM के खाते में डाल रहे हैं, तो भाई फिर 18 या 20 जितने भी पूरे मुल्क के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनते हैं बना दें, फिर हम कराची में लॉ एंड ऑर्डर भी करके पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इंतजामी यूनिट होने चाहिए। कराची का गंद साफ कर रहे हैं जो कि MQM की शक्ल में था, और इंशाल्लाह अब साफ होने के बिल्कुल करीब है। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, अब साफ होने के बिल्कुल करीब है। अच्छा, मैं तो मेरे भाई को कहते साचा क्या पापड़ मचदा है। हकायक ये है कि आप कराची को अलग करके सिंध को देख लें। असल मसला हमारी जो हुकूमत को पेश है, ये MQM ने जो यहाँ पर नफरतों के बीज बोए हैं, जो अभी ये बात कर रहे थे, जब इनको आईना दिखाते हैं, मुझे बताएं तो सही कौन सी नफरत की बात भाई, नफरत की बात तो बताइए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात कर। अब अच्छा सुन लीजिए ना, क्यों नहीं, कोई मतलब कोई गुलाम है, कोई महकूम है भाई, होना चाहिए कोई गुलाम है, कोई महकूम है, कौन है? आप किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है? आप सराय सूबे की हिमायत करते हो। ने ये तोहफा दिया और परवेज मुशर्रफ ने इनको मुंह को वो खून लगाया। अयूब खान का खून बोल रहा है, बात कर रहे हैं। अयूब खान का खून अच्छा, भुट्टो के साथ ये मुकाबला कर रहे हैं, तो भाई मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, आपकी जमात में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो टारगेट किलर्स हैं, जो आपके कराची में आया हूं, तैयारा हाईजैक करने वाले हैं, बहुत सुकून है, जो तैयारा हाईजैक करने वालों की जमात है, जो नेशनल रिफाइनरी पे पटरियों से उड़ाने वाले लोग हैं, वो सारे भी तो इन्हीं की जमात में हैं। खुर्रम साहब, यहाँ पे बात ये है, जो दोनों पार्टियां एक दूसरे पे ये इल्जामात लगा रही हैं कि कराची के हालात के लिए, अगर जो भी हालात हैं या कराची में डेवलपमेंट नहीं हो सकी, उसकी रिस्पॉन्सिबल MQM है। MQM के कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको रिस्पॉन्सिबल समझती है? कराची का गंद साफ हो गया MQM की शक्ल में पूरे अच्छा, शौकत साहब उनको जवाब से दें। आप भी पूरे पाकिस्तान से साफ हो चुके हैं, आप भी पूरे पाकिस्तान से साफ हो चुके हैं, जवाब आप पंजाब से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जवाब देने। जी खुर्रम, आप जब भी कराची में आगे बैठे हैं। अच्छा, एक मैं आ रहा हूँ, पंजाब में सियासत खत्म हो चुकी है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। सर वक्त होता था इनके खिलाफ की बात नहीं करता, मुझे इजाजत दीजिए, मैं वापस आ रहा हूँ। होता था इनके खिलाफ बात नहीं, सुबह बदर हो गए, आज सुबह बदर हो गए। खुर्रम साहब से मैं, लोग कहते थे कि यहाँ कराची में जाते अब ऐसे ट्रेन या बस के जरिए या जहाज के जरिए आते, अखबार के जरिए। मुझे खुर्रम साहब से जरा जवाब लेने दीजिए। आप सुबह बदर हो गए। अच्छा, आप भी मेहमान आकर कराची में बैठे हो, आप भी कराची में बैठे हो। मैं आ रहा हूँ, इंशाल्लाह कराची का अमन लुटाएंगे
جب تک یہ ایم کیو ایم کے اندر انشاءاللہ جس طریقے سے پورے وفاق سے پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے، انشاءاللہ سندھ سے بھی بہت جلد ختم ہونے والی ہے. آپ دونوں آخری سانسیں ہیں. آپ دونوں بار بار بھول جاتے ہیں، آپ دونوں ایک زمانے میں اتحادی رہے ہیں. سر تھے، جواب دے رہا ہوں، یہ جواب دے دو اس بات کا. میں صرف ان کو بتانا چاہ رہا ہوں. ابھی بھی انہوں نے آپ کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا. ایک منٹ ٹھہریے، آئینہ دکھا رہا ہوں. مجھے ایک منٹ ذرا. میں صرف آئینہ دکھا رہا ہوں. خرم صاحب کو بھی رائٹ ہے، خرم صاحب کا رائٹ ہے. اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتے. میں ان کو آئینہ دکھاتا جا رہا ہوں. ساتھ میں مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ اقتدار کے بغیر. وہ رہ رہے ہیں، آئینہ دکھاتا جا رہا ہوں وہ رہ رہے ہیں کہ ان کو صوبہ بدر کر دیا، ان کو اپنے صوبے سے نکال دیا گیا. صاحب سے منصور صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ اب نفرتوں کی سیاست کو ختم کرنا پڑے گا. میری بصرہ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ دیکھیں ایسے الفاظ نہ استعمال کریں کہ جس سے نفرتیں پیدا ہوں. ہم ویسے بھی آپس میں سندھ کے اندر بہت زیادہ تقسیم ہو چکے ہیں ان ساری باتوں کی وجہ سے. ہم نے اب آگے نکلنا ہے، آگے چیزوں کو بہتر کرنا ہے. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنی یہ نئے سی ایم صاحب آئیں، ان کا سب سے پہلا کام جو وہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دیں، نچلی سطح تک اختیارات کو لے کے جائیں تاکہ لوگوں کو ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ مل سکے. اس کے آگے میں ایک اور بصرہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ بصرہ صاحب دیکھیں اب جو نئی کیبنٹ آپ کی بننے جا رہی ہے، اس نئی کیبنٹ میں آپ نے کن لوگوں کو لینا ہے؟ کیا انہی لوگوں کو آپ نے واپس آزمانا ہے جو ہیلتھ منسٹری کے اندر فیل ہو گئے ہیں، جو ایجوکیشن منسٹری کے اندر فیل ہو گئے ہیں، جو ڈیلیور نہیں کر سکے لوکل گورنمنٹ کے اندر؟ آپ کے دیکھیں 2 منسٹرز ایسے ہیں جو آج بھی قوم کو جواب دہ ہیں، اس عوام کو جواب دہ ہیں. وہ ملک چھوڑ کے بھاگے میں، وہ واپس نہیں آ رہے ہیں. ان کو واپس لے کر آئیں، ان کو بولیں آئیں اور کورٹوں میں کھڑے ہوئیں اور آگے اپنا حساب اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ وہ جو 2 صاحب ہیں وہ ہیں کدھر؟ ویسے وہ کدھر ہیں جناب؟ شرجیل میمن صاحب کدھر ہیں؟ جناب وہ شرجیل میمن صاحب جو اتنی امپورٹنٹ منسٹری لے کر باہر بھاگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ اپنا تقی صاحب ہیں، وہ ادھر موجود نہیں ہے. دونوں سینئر بصرہ صاحب مجھے مکمل کرنے دے، میں نے آپ کے بیچ میں نہیں بولا. جی خرم بھائی آپ کے بیچ میں نہیں بولا. تو منصور صاحب یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی جو کیبنٹ آئے گی اس کے اندر کون سے منسٹرز ہوں گے. اگر انہی چہروں کو آپ منسٹریز تبدیل کر دیں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو باقی ڈپارٹمنٹ جو نئے منسٹرز آئیں گے وہ اور زیادہ تباہ کر دیں گے ڈپارٹمنٹ، چیزیں بہتر نہیں ہونے والی ہے. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا مراد علی شاہ صاحب کے پاس اتنے اختیارات ہوں گے، اتنی ہمت اور قوت ہوگی کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ جو منسٹرز آئیں گے کیا ان سے بیٹھ کے وہ سوال کریں گے کہ بھائی آپ نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کیا کرا؟ میری بصرہ صاحب سے گزارش ہے، وہ فیلئر رہا لیکن اب اپنی پالیسیز کو بہتر طریقے سے لے کر آئیں. اس عوام کو یہ بچے ہوئے 22 مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ تو آپ دیں. سر ایک تو خرم صاحب بات پتہ کیا ہے، وہ 22 مہینے میں جو ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا، لیکن سب سے پہلے جو یہ پچھلے 8 سال ضائع کیے ہیں عوام کے، ذرا اس پہ تو معافی مانگے نا. اس پہ کس طرح ایک آخری بات، 15,000 کیسز جو ہیں 2013 سے اینٹی کرپشن کے پاس پینڈنگ ہے. 15,000 سندھ کے اندر کیسز 2013 سے پینڈنگ ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا احتساب ہوتا ہے. جی شوق صاحب، مجھے پروگرام کا نا آخری سوال میں کرنے لگا ہوں، مجھے اس کا بالکل ٹو دا پوائنٹ جواب دیجیے گا. کیا وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ عمر کی وجہ سے تبدیل ہوئے ہیں؟ It is one of the یہ تمام وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. کیا قائم علی ایک منٹ سن لیجیے کیا قائم علی شاہ صاحب پرفارمنس کی وجہ سے تبدیل ہوئے ہیں؟ Is it one of the reasons؟ اچھا آپ ہاں یا نہ کٹھے کر لینا. نہیں میں سر ہاں یا نہ کر دینا، آپ ہاں یا نہ کلیئر ہو جائے گا، بات کلیئر ہو جاتی ہے. ہاں یا نہ آگے چلے ہاں یا نہ بتائیے. گورننس کی وجہ سے کیا تبدیل ہوئے؟ ہاں یا نہ؟ نو. گورننس ان کی ٹھیک تھی، بالکل ٹھیک. کیا رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے جو مسئلہ چل رہا تھا اس کی وجہ سے تبدیل ہوئے؟ کیا کوئی سیاسی وجہ تھی جس کی وجہ سے تبدیل ہوئے؟ تو یعنی اب تک جتنی وجوہات تھی اس میں سے صرف عمر کی وجہ تھی جس کی وجہ سے تبدیل ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی ان کو سرٹیفکیٹ دے رہی ہے کہ گورننس ان کی اچھی تھی. منصور بھائی میں کہہ رہا ہوں جناب، میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی، ہم جنت کا نقشہ پیش کر رہے تھے. میں بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سندھ کے اندر نا اب کراچی کو ذرا الگ کر کے پورے سندھ کا نقشہ الگ، اور کراچی کے مسائل اس میرے بھائی کی وجہ سے ہے، ان کی جماعت کی وجہ سے ہے، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہے. پیپلز پارٹی مجھے بتائیے گزشتہ 30 سال سے جو پارٹی اس کی میں کراچی کی آل ان آل ہے، جو میئر رہی، جو ہر اقتدار میں شامل رہی، اور ان کا رہے مصباح کمال ابھی نہیں ہے، ابھی نامزد میئر ہے وہ اندر بن جائیں گے نا. ان کا تو حال یہ ہے کہ اگر مودی کی جماعت بھی یہاں ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی ہوتے ہی ہے. یہ اقتدار چاہیے ان کو. میری بات سنیں، ان کو اقتدار چاہیے. ابھی بھی کہتا ہوں، آپ بات میں نے مکمل کرنی ہے. منصور بھائی انشاءاللہ مراد علی شاہ صاحب، مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی
یہ دیکھیں ہم تو تنقید کرتے تھے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب یہ مجھے آخری کامنٹ لینے دیں آخری، کیونکہ آپ نے بہت سنگین الزام لگایا ہے. آپ نے کہا کہ اگر یہاں کراچی میں مودی کی گورنمنٹ ہوتی تو اس کے ساتھ بھی الائنس کر لیتے. بائی دا وے الائنس انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا مودی کی ہم نے گورنمنٹ مجبوری کے کے ساتھ رکھا ہوا تھا تاکہ یہ کراچی میں جو کچھ کرتے ہیں نا. خالد صاحب آخری کامنٹ آپ کی طرف سے، مجھے پروگرام ریپ اپ کرنا ہے. دیکھیں میں بات یہ ہے کہ اب میں کیا کہوں، مطلب میرے پاس تو اتنی نفرت کا جواب اتنی نفرت سے ہے نہیں بخدا، کسی بھی پاکستانی سے نہیں کرنی چاہیے. آگے تک چلی جائے گی. سن لیا ان کو جواب دینا. نہیں جواب تو دینے دیجیے. نہیں مطلب ان کے اندر جو ہے نا وہ پیشنس نہیں ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ بیٹھے ہیں، کم از کم دوسرے کو بات تو کرنے دیں یار. اتنی ڈیسنسی تو اپنے اندر بیسک ہونی چاہیے آپ کے اندر. نہیں دیکھیں آپ سن تو کہاں ٹریننگ افسوس ہوتا ہے، افسوس کی بات ہوتی ہے، شوق صاحب جواب افسوس کی بات ہے، افسوس ہوتا ہے. نہیں ہے بخدا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. خرم ہوا میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی اتنی نفرت کسی کے اندر نہیں بڑھی ہوگی کراچی کے لوگوں سے، کراچی کی جماعت. اس لیے نام کراچی کے لوگ ہیں. جواب دینے دینا ان کو بیچ میں. جن کی وجہ سے کراچی کے مسائل ہیں وہ بات کر رہے ہیں. صاحب ان کو جواب 30 سال سے کراچی میں آپ نے 2013 میں کرا، ہمارے ساتھ تو ساری کی چیزیں ہو رہی ہیں نا. ہمارے تو آفیسز میں سیاسی سرگرمیاں سب میں بتا چکا. اس کے باوجود بھی ابھی لوگوں نے مینڈیٹ دیا، پھر ایک دفعہ ایم کیو ایم کو دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو جو 85% اس حالات میں بھی NA 246 میں پورا طاقت سے جو ہے کوشش کر دی کسی طریقے سے ایم کیو ایم کو ہرانے کی. ضمنی انتخابات ہوئے، کنٹونمنٹ ہوئے، تمام چیزیں ہوئے، لیکن افسوس جو آپ کے اندر ہے. سن تو لینا آپ کے اندر کیوں برداشت نہیں ہے یار، کیوں برداشت نہیں ہے؟ مطلب آپ کو سچ تو مانے یار. نہیں چپ تو رہنا. ارے بھائی میں جو بول رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے، سچ آپ بول رہے ہیں، سچ آپ بول رہے ہیں، سچ آپ بول رہے ہیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں. نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں نا. سن تو لینا اتنا. ایک کام کرتے ہیں آپ دونوں میں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی بھی ان کے اندر ڈیسنسی نہیں ہے. دونوں جماعتوں میں نا ایک کامن گراؤنڈ فائنڈ کرنے کی کوشش نہیں خدا کریں نہ کرے ان کے لیول پہ میں کبھی نہیں آ سکتا. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو جس حد تک یہ جا رہے ہیں نفرت کے اندر، کراچی والوں سے، مہاجروں کے ساتھ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ بہت مجھے افسوس ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے دیکھیں کیوں نہیں ہوگا احساس محرومی اسی وجہ سے آ جائے گا. پانی یہاں آپ تکلیف دے رہے ہیں لوگوں کو، بجلی کی تکلیف یہاں دے رہے ہیں، سڑکوں کی جلدی سے جواب دیجیے. آپ نے بنا دیا آپ کی جماعت نے، اور ساری چیزیں آپ ڈال رہے ہیں جس کو لوگ کرا رہے ہیں. اچھا مجھے جلدی سے، تعصب ہے آپ کے اندر، نفرت ہے اندر، بغض ہے آپ کے اندر. افسوس ہوتا ہے کوئی آپ کی اس نفرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. خالد صاحب آپ سب جماعتوں میں ایک کامن گراؤنڈ فائنڈ کر لیتے ہیں. شدید افسوس ہوا ہے، بہت شدید افسوس. کراچی میں امن آئے گا. یہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ ان کی زبان، ان کی نفرت کہاں سے آتی تھی؟ یہ سب جو ہے یہ سب آپ کی اختراع ہے، یہ سب آپ کی اختراع ہے، یہ سب آپ کی اختراع ہے. یہ طیارہ ہائی جیک بھی آپ ہی لوگوں نے کرتے ہو. آپ لوگ سب سے بڑے دہشت اس پاکستان کے اندر دہشت گردی کا پائنیئر اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی جماعت ہے. ایک کامن گراؤنڈ پائنیئر کامن گراؤنڈ آپ سب سے باتیں بہت تلخ ہو جائیں گی. دیکھیں کامن گراؤنڈ فائنڈ کریں، آپس میں اچھی سیاست کرتے ہیں. جلدی سے جواب دیجیے، رینجز اختیارات کیا پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی؟ ہاں یا نہیں دے رہی؟ دے گی، ہر صورت میں دے گی. ہر دے گی. اگر سندھ کا امن قائم ہوگا ہماری حکومت پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اسمبلی میں قرارداد لائی ہے کہ جو ہے رینجرز کو اختیارات ملنے چاہیے. خرم صاحب جی آپ کیا کہہ رہے ہیں رینجرز اختیارات پر؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں نہیں مانیں گے اگر یہ اختیارات صرف کراچی کے لیے دیے گئے. صوبے سندھ کے اندر اختیارات دینے چاہیے رینجرز کو. اگر کراچی کو آپ ٹارگٹ کریں گے بالکل ٹھیک ہے، خاص طور پر سمجھوں گا یہ ناانصافی ہوگی. خدا کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے خرم شیر زمان صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. لیکن میری تمام سیاسی جماعتوں سے صرف ایک ریکویسٹ ہے، آپس میں ضرور بحث مباحثہ کیجئے لیکن پلیز کیپ اٹ سیولائزڈ، کیونکہ جو اینڈ میں جو شہری ہیں وہ سفر کرتے ہیں. اپنی سیاست کو اس حد تک مت لے کے جائیے کہ نفرتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں. میری صرف یہ تمام سیاسی جماعتوں سے ریکویسٹ ہے. صاحب پاکستان پیپلز پارٹی تشریف لائے تھے، تھینک یو ویری مچ. خالد صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ متحدہ قومی موومنٹ کی نمائندگی کر رہے تھے. خرم شیر زمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہمارے پروگرام میں شریف تھے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سوال یہ ہے سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں